سورہ بروج کی آیت نمبر 4 سے 7 تک میں ان با ایمان مسیحیوں کی المناک شہادت کا واقعہ بیان ہوا ہے جو ظہور اسلام سے قبل سرزمین نجران میں رونما ہوا تھا۔ یہ واقعہ اصحاب اخدود کے نام سے معروف ہے۔ میں آپ کی توجہ اس داستان کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ یہ داستان ایک طرف تو ہمیں ایثار و فداکاری کا درس دیتی ہے اور دوسری طرف ظالموں اور ستمگروں کے بارے میں ان کے مکافاتی عمل کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہود و عنود کی تاریخ ظلم و بربریت اور وحشت ناک جنایتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک ہولناک جنایت نجران کے 20,000 مسیحی مومنین کو آگ کی ان بھٹیوں میں زندہ جلانا ہے جو انہوں نے خود بنائی تھی۔ اس داستان کی وضاحت کچھ یوں ہے۔ قبیلہ حمیر کا آخری ظالم جو طاغوتی بادشاہ ذو نواس تھا، جو سرزمین یمن کا حکمران تھا، وہ اپنے آپ کو یوسف کہتا تھا۔ وہ عقیدہ کے اعتبار سے یہودی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے حمیر اور یمن کے لوگوں کو اس مذہب و آئین کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ یوں وسیع و عریض ملک یمن سارے کا سارا یہودی آئین کا پیرو ہو گیا۔ لیکن حجاز اور یمن کے درمیان ایک وسیع سرحدی منطقہ نجران تھا۔ اس کے 70 دیہات تھے۔ یہ سارا علاقہ یمن کا حصہ تھا، لیکن وہاں پر مسیحیوں کی تبلیغات مؤثر ہوئیں، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ آئین مسیحیت کے قائل ہو گئے تھے۔ ذو نواس جو کہ ایک ستمگر طاغوت تھا، اگر اس کی قدرت میں ہوتا تو پوری دنیا کو اپنی حکومت کے ماتحت لے آتا اور یمن کے سارے لوگوں کو آئین یہودیت کا پیرو بناتا۔ ان حالات میں ایک شخص نجران سے صنعا آیا اور سیدھا ذو نواس کے محل کی طرف گیا۔ جب وہاں پر پہنچ گیا تو دربان سے کہا، میں نجران سے یہاں آیا ہوں اور بادشاہ کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ وزیر دربار نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ملاقات کرنا ممنوع ہے، لیکن چونکہ تم اس قدر مصر ہو تو قصر سے نکلنے تک بادشاہ کا انتظار کرو۔ جب وہ باہر نکلے تو تمہاری ملاقات کا بندوبست ہو جائے گا۔ وزیر دربار نے اس واقعے کے بارے میں بادشاہ کو مطلع کیا۔ آخرکار یہ مسافر شخص بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ ذو نواس نے اس سے پوچھا کہ کون سی خبر ہے؟ مسافر، میں نجران سے آیا ہوں، وہاں پر ایک ناگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر اسے فوراً روکا نہ جائے تو خطرہ ہے کہ یمن کے باقی شہروں تک سرایت کر جائے، پورے یمن بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ذو نواس، وہ کون سا واقعہ ہے؟ مسافر، ایک عرصے سے نجران میں ایک نیا دین نصارہ داخل ہوا ہے۔ نجران کے بت پرستوں نے اسے کھل کر قبول کیا اور گروہ در گروہ اس دین کے پیرو ہوئے۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اسے قبول کیا ہے، اور وہ لوگ جو یہودیت پر باقی ہیں وہ طرح طرح کے شکنجوں اور مصائب و آلام میں گرفتار ہیں۔ اگر اعلی حضرت جناب ذو نواس نجران کے لوگوں فریاد رسی کو نہیں آئیں گے تو نجران ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ذو نواس نے جب یہ خبر سنی تو اس کے دل میں آتش غضب بھڑکی۔ اس نے نجران میں مسیحیت کے نفوذ کے علل و اسباب کی تحقیق کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ نجران میں مسیحیت قبول کرنے والے افراد کو سخت ترین سزائیں دیں تاکہ وہ دوبارہ آئین یہودیت کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد وہ کیل کانٹوں سے لیس بہت بڑی فوج لے کر نجران کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے شہر کو محاصرے میں لیا اور بہت جلد اس پر قابض ہو گیا۔ ذو نواس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نجران کے علماء بزرگان کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان سے کہا کہ مجھے یوں خبر ملی ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ تلوار نکالوں آئین یہودیت کی طرف پلٹ آؤ۔ علماء بزرگان نے کہا، آئین نصرانیت ہمارے دل و جان کی گہرائیوں تک یوں نفوذ کر چکا ہے کہ اب اس سے دستبردار ہونا محال ہے۔ ذو نواس نے جب ان کا اتنا سخت اور مضبوط موقف دیکھا تو حکم دیا کہ بہت بڑی خندقیں اور گہرے گہرے کھڈے کھودے جائیں اور ان میں ایندھن بھر کر اسے آگ لگا دی جائے۔ ذو نواس کا فرمان لاگو ہوا۔ اس کے جلاد کارندے صاحب ایمان مسیحیوں کو گرفتار کرتے اور آگ کے منہ میں جھونک دیتے۔ یوں سرزمین نجران مسیحیوں کے وجود سے خالی ہو گئی اور یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہا۔ ذو نواس اور اس کے کارندے مسیحیوں کو پکڑتے اور انہیں آئین یہودیت قبول کرنے اور آتش میں جلنے کا اختیار دیتے، لیکن ان لوگوں نے استقامت و جواں مردی کا مظاہرہ کیا اور اپنے مذہب سے دستبردار نہ ہوئے۔ نتیجتاً ان میں سے بعض کو تلوار سے، بعض کو اعضائے بدن کاٹ کر اور بعض کو آگ میں جلا کر ہلاک کیا۔ یوں عیسائیوں کے 20,000 افراد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کی قساوت قلبی، بے رحمی اور مسیحی مومنین کی استقامت و جواں مردی کا واقعہ 5 قسمیں کھانے کے بعد یوں بیان کیا ہے: اصحاب اخدود ہلاک کر دیے گئے، آگ سے بھری ہوئی خندقوں والے جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے اور مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں، اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان مسیحی مومنین کی تعریف کی جو کہ ظہور اسلام سے قبل اپنے آئین و مذہب پر ڈٹے رہے اور یہودی طاغوت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر راہ خدا کو ترجیح دی، جبکہ خونخوار دشمن کی سرزنش اور اسے دینوی و اخروی دردناک عذاب سے ڈرایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی درس ہے کہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، دشمن کی ڈکٹیٹرشپ اسے مرغوب نہ کرے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ بعض لکھتے ہیں کہ یہودی سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے آدم سوزی کی بھٹی بنانے کی بدعت شروع کی، اور آخرکار اسی بدعت نے ان کا دامن پکڑا اور ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو آدم سوزی کی بھٹی میں جھونک دیا، اور دنیا پر ہی ان لوگوں نے اپنے اعمال و کردار کا نتیجہ دیکھ لیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیں۔